شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں لاجیکل نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا. ہر حکم عقل میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اسی چیز کا نام تو ایمان ہے، اسی چیز کا نام تو ایمان ہے. اگر ہر چیز عقل میں آ جائے تو پھر تصدیق ہے، وہ ایمان نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ بھائی کیا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا دھوپ نکل رہی، سورج نکلا ہوا ہے، تو ایمان تھوڑی ہے، تو تصدیق ہے. اگر میں کہتا بھائی سورج نکلا ہوا ہے، کیا ہے باہر دھوپ ہو رہی ہے، باہر دھوپ ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا دھوپ نہیں ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا دھوپ نہیں ہو رہی ہے، نہیں میں یہ کہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے کھڑکی میں جا کے دیکھا کہ دھوپ نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا نہیں سورج نہیں نکلا ہوا ہے، اور میری اس بات کو مان لینا بالکل آنکھ بند کر کے کہ ہاں جی سورج نکلا ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا نام ایمان ہے. یعنی وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے، آنکھوں سے دیکھے نہ دیکھے، اس پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اور جو بات عقل میں آ رہی ہے، جو بات عقل میں آ رہی ہے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو ماننے کا نام تصدیق ہے. میں کہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا روشنی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا ہاں جی سورج نکل رہا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تصدیق ہے. کیونکہ آپ نے میری بات کی تصدیق کری، آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے باہر چاندنی ہو رہی ہے، باہر روشنی ہو رہی ہے، اور باہر اندھیرا ہوتا میں کہتا سورج نکل رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی نکل رہا ہے، یہ ایمان ہے. آپ نے کہا فوراً تسلیم کر لیا، آپ نے علامت بھی نہیں دیکھی. تو بہت سی باتیں شریعت میں وہ ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی. اللہ کا وجود ہماری عقل میں نہیں آتا. اللہ اسی طریقے سے جنت اور دوزخ یہ ہماری عقل، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اس کا تصور نہیں کیا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے. قبر میں عذاب کا ہونا ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. قبر کشادہ ہو جائے گی یہ عقل میں آتا ہے کہ اسی برابر میں مردے. ایک صاحب کہنے لگے، عقل چلانے لگے، کہنے لگے بھائی جو حدیث میں آتا ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک نظر جاتی ہے، تو ہمیں تو برابر میں لیٹے وہ سارے مردے نظر آئیں گے. وہ کہنے لگا ہمیں برابر میں لیٹے وہ سارے مردے نظر آئیں گے، کیونکہ بھائی جب کشادہ ہو جائے گی تو برابر تو اور بھی تو قبریں ہوتی ہیں. تو کیا ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے. شریعت عقل، بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ قبر کشادہ کر دیں وہ مردے بھی آپ کو نظر نہ آئے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے. ایک چھوٹا سا موبائل ہے، چھوٹے سے موبائل میں پوری دنیا ہے، چھوٹے سے موبائل میں پوری دنیا ہے. آپ امریکہ بھی، اس پورا امریکہ دیکھ لو، پوری دنیا دیکھ لو آپ اس چھوٹے سے موبائل کے اندر، اس چھوٹے سے. اب آپ کہو بھائی اس چھوٹے سے موبائل میں پوری دنیا کیسے آ گئی؟ جب ایک انسان نے ایسی چیز کیا ایجاد کر دی کہ اس چھوٹے سے موبائل میں سب کچھ دکھا دیا آپ کو، چھوٹے سے موبائل میں. تو چھوٹی سی قبر میں اللہ تعالیٰ کیا کشادہ نہیں دکھا سکتا آپ کو، یا اس چھوٹی سی قبر کو کشادہ نہیں کر سکتا؟ تو اسی چیز کا نام ایمان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت، ہماری جو شریعت ہے اس کی ہر بات عقل میں نہیں آ سکتی ہے. اور اگر ہر بات عقل میں آنے کے بعد آپ تسلیم کریں گے وہ ایمان نہیں ہوگا. ایمان تو یہ ہے کہ بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، جو عقل میں بھی نہ آتی ہو اس کو بھی مان لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے. اور جو چیز عقل میں آتی ہے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ تصدیق ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ ایمان کی ڈیفینیشن کو، ایمان کے مفہوم کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اسلام کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، جو سیکولر لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور جو مستشرقین ہوتے ہیں، دہریے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا علم ناقص ہوتا ہے اور ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. وہ ہر بات کا لاجک مانگنا چاہتے ہیں، ہر بات کو لاجک سے سمجھنا چاہتے ہیں، شریعت کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. شریعت کبھی بھی عقل سے مکمل نہیں سمجھی جا سکتی، مکمل شریعت عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے. بہت ساری چیزیں جو عقل میں آ جاتی ہیں، لاجیکل وہ چیز سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ہر بات کا عقل میں آ جانا، ہر بات کا عقل کو تسلیم کر لینا یہ کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. بہت سی باتیں عقل میں نہیں آئیں گی پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اسی چیز کا نام ایمان ہے. یہی چیز ایمان ہمیں کیا ہے، دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. بھائی کافر ہے وہ کیا کہتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی بھگوان کیا کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، ہم تو اپنی محنت سے کماتے ہیں. کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری محنت ہی سب کچھ ہے. کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ محنت تو ہم کریں گے، یہ اسباب ہیں، لیکن کامیابی کون دے گا؟ اللہ دے گا. کامیابی اللہ دے گا. اگر محنت سے کوئی مالدار بنتا تو رکشہ چلانے والے بیلدار سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ان سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا. اگر محنت سے کوئی مالدار ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں نکالنا کہ بھائی کیا ہے سب اللہ کرے گا، بس گھر میں بیٹھ جاؤ سب اللہ کرے گا. اس کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے. مفہوم اس کا یہ ہے، توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اسباب اور وسائل کو اختیار کریں. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، جو فیلڈ بھی آپ کی ہے، آپ اس میں محنت کریں، نتیجے اللہ پر چھوڑ دیں. ایک کسان بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اللہ پر نتیجے چھوڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ اس میں کیا اچھا غلہ اگائے گا. اب کسان گھر بیٹھ جائے، بھائی اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا. کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا، بھائی اللہ کر دے گا، ہم تو گھر میں بیٹھے، ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ کر دے گا. میں کہہ رہا ہوں قیامت کی صبح تک غلہ نہیں ہوگا اس میں، قیامت کی صبح تک اس میں غلہ. یہ اللہ کے نظام کے ساتھ کھلواڑ ہے.